حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، ایک دن پانچوں وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. السلام علیکم دوستو، یہ ہے سلمان اظہری صاحب. اور سلمان اظہری صاحب کی جو تقریر ہوتی ہے مکمل اصلاحی تقریر ہوتی ہے. جو آپ نے ایک حدیث شریف کا ذکر کیا کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے اول وقت میں نماز پڑھی، اور پھر اگلی دن آئے اور پھر انہوں نے آخری وقت نماز پڑھی. یعنی کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہم سب کو کہ جو نماز کے اوقات ہیں ان کا جو اول اور آخر یعنی اس کے بیچ کا ٹائم ہے اس وقت کی نماز کا، اس طریقے سے ہمیں درس ملا ہے. اور ان چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں ہمارے وہ امام جن کو ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو حضرت امام شافعی، حنبلی اور احمد کہتے ہیں، اور ان کو ہم فالو کرتے ہیں. اسی کی وضاحت میں یہ حضرت سلمان اظہری صاحب کی تقریر کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں آپ. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ دو حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، دو گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ دو گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ دو ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئے. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل، 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک. ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی. تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اسی لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں؟ کس کو فالو کریں؟ آپ کون سے امام کی تقلید کریں؟ یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے. اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. بالکل. آپ اتر پردیش میں رہنے والا، کوئی یو پی میں رہنے والے، اکثر علماء جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں.
اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. بے شک یہ قرآن کا حکم ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ہر حال میں زندگی میں جو ہمارے فرائض ہیں، فرائض کو اگر ہم مکمل اور صحیح طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی ایک امام کو فالو کرنا پڑے گا. اور خاص طور سے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جس امام کی پیروی کرنے والوں کی تعداد کثیر تر ہو اور جہاں اس کے علماء زیادہ موجود ہوں، جس سے کہ آپ مسائل میں کسی پریشانی یا کنفیوژن آنے پر معلوم کر سکتے ہیں، اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ چاروں امام جو ہیں ہمارے وہ برحق ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے. ہاں احکامات جو ہیں، تمام جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں اپنے جو ہمارے فرائض ہیں اور تمام اور چیزیں ہیں، ان کے معاملے میں انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے حدیث شریف کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس کو فالو کیا ہوا ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی آسان لگے ہم اس کو اگر فالو کریں گے تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ہم ادھر کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اس کوشش میں شامل ہوئے ہیں، اور پھر میں لے کر کے ایک کسی اچھے عالم کو اور ان کی اصلاحی باتوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، جس سے لوگوں کو زیادہ زیادہ اس بات کا علم ہو سکے کہ کس طریقے سے تقلید بے حد ضروری ہے. اللہ حافظ.